میں دفتر میں حسب معمول ویلا بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو کوئی انجان سا نمبر تھا۔ خیر، میں نے فون آن کیا اور کان سے لگا کر جیسے ہی ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایک انجان سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا تم شاہ بول رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری قسم بھائی، میں شاہ ہی بول رہا ہوں۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ سنا ہے تم نے آٹیاں چھوڑ کر ہنوں کے ساتھ پب جی کھیلنی شروع کر دی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا تعجب تو ہوا، لیکن میں نے اس بات کا اظہار کیے بغیر فرا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل درست سنا ہے جناب، اس لیے اگر آپ کی تشریف میں خارش ہو رہی ہے تو ڈیٹول سے دھو کر آ جاؤ۔ میری طرف سے اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ اچانک دوسری طرف سے ایک فلک شگاف قہقہا کی آواز سنائی دی۔ وہ اجنبی کہہ رہا تھا، آوے ساری دنیا بدل گئی، مگر وہ تو ابھی تک نہیں بدلا۔ اس پر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، بھائی مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ میری اس بات پر اس نے ایک اور فرمائشی قہقہا لگایا اور پھر کہنے لگا، مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا، میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے وہ چلا آ کر بولا، بس اب اس آگے کچھ نہیں کہنا۔ پھر مجھے بولا، آوے میں عدیل بول رہا ہوں۔ اوس کی بات سن کر میں نے وہ اپنے ذہن پر تھوڑا زور دیا، لیکن جب میری ذہن میں عدیل نام کا کوئی شخص نہیں آیا تو میں نے اس سے بولا، سوری، کون عدیل؟ تو اس پر وہ کہنے لگا، عدیل جو تمہارے ساتھ اسلامیہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ اوس کے منہ سے عدیل کا نام سن کر میں نے ایک بار پھر اپنی یاداشت پر زور دیا، لیکن میرے ذہن میں عدیل نام کا کوئی شخص نہ آیا۔ اس لیے ایک بار پھر میں نے اس سے کہا، کون عدیل یار؟ تو اس بار وہ تھوڑا جل کر بولا، اوئے میں بول رہا ہوں عدیل۔ پھر تھوڑا سا ہچکچکاتے ہوئے بولا، وہی یار، عدیلہ شیمپو۔ جیسے ہی اس نے اپنا تعارف عدیلہ شیمپو کے نام سے کروایا تو میرے ذہن میں ایک دم سے جھٹکا سا ہوا اور مجھے وہ یاد آ گیا۔ عدیل ہمارا کلاس فیلو تھا، جو کہ میٹرک کے فوراً بعد کسی طرح امریکہ چلا گیا تھا۔ پھر کافی عرصہ اس نے کوئی خیر خبر ہی نہیں دی، اسی لیے میرے ذہن سے اس کا نام محو ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدیل کے ساتھ میری دوستی اتنی گہری بھی نہ تھی کہ میں اسے یاد رکھتا ہاں۔ کلاس فیلو اور دوستوں کا سیم گروپی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی۔ نام تو اس کا عدیل تھا، لیکن دوستوں کے حلقے میں وہ عدیلہ شیمپو کے نام سے مشہور تھا، اور اس کی مشہوری کی وجہ یہ تھی کہ سارے دوستوں میں یہ واحد لڑکا تھا جو کہ نہ صرف وہ شیمپو سے کام چلاتا تھا، بلکہ ہم سب کو بھی اس بات کی زبردست تلقین کیا کرتا تھا کہ شپمو استعمال کیا کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے کام بھی اچھا ہوتا ہے اور جھاگ بھی اچھی بنتی ہے۔ اور یہ تلقین اس نے اس قدر زیادہ کی تھی کہ تنگ آ کر ہم نے اس کا نام ہی عدیلہ شیمپو رکھ دیا تھا۔ چنانچہ عدیل کو پہچانتے ہی میں خوشی سے چیختے ہوئے بولا، آوے تو کب آیا امریکہ سے؟ اور پھر اگلے ہی سانس میں اس سے کہنے لگا، کسی گوری میم کی چاٹی، یا پھر وہاں بھی شیمو کے ساتھ گزرا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑے فخریہ لہجے میں بولا، تو چاٹ کی بات کر رہا ہے؟ تیرے بھائی نے تو گوریوں کو بھی سوٹے لگوائے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سوٹے لگوانے کا بہت شوق ہے، اور وہ بھی گوری میم کو۔ چنانچہ اس کے منہ سے گوریوں کے چوپوں کا سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں حسرت کی ایک طویل لہر سی دوڑ گئی، اور میں مخواہ جل کر کباب ہو گیا، اور پھر اسی حسرت زدہ لہجے میں اس سے بولا، کتنی گوریوں کو لگوائے ہیں؟ تو وہ قہقہ لگاتے ہوئے کہنے لگا، بے شمار۔ پھر تھوڑا وقفہ دے کر بولا، تجھے سب بتا دوں گا مسڑ شاہ۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں نے عدیل شیمپو سے یہ پوچھا کہ تفصیل سے بتا کہ اب تک کتنی بار لگا چکے ہو، تو آگے سے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کر شاہ جی، میں تجھے پوری تفصیل سے ساری کہانیاں سناؤں گا۔ پھر وہ مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یار مجھے پاکستان آئے ہوئے 10-15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں،
لیکن ابھی تک ایک بھی دوست مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ تو اس پر میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نیکون سا آنے کی اطلاع آدی تھی۔ تو وہ جواب دیتے ہوئے بولا کہ اطلاع آ کیسے دیتا؟ میرے پاس تو کسی کا نمبر ہی نہیں تھا، اور بڑی مشکل کے ساتھ مجھے قادرے سے تیرا نمبر ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھ سے کہنے لگا، یہاں آ کر پرانے دوستوں سے ملنے کو بڑا دل کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا وہی گھر ہے نا؟ تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں یار، وہ تو ہمارا کرائے کا گھر تھا، اب ہم نے اپنا گھر لے لیا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا، جو کہ اتفاق سے میرے آفس کے قریب ہی واقع تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ یار، تمہارا گھر تو میرے آفس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے، میں چھٹی کے بعد تم سے ملنے آؤں گا۔ تو اس پر وہ بولا، چھٹی کے بعد کیوں؟ ابھی آتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہنے لگا، ایسا کرو کہ تم ابھی اوراسی وقت آ جاؤ، آج دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے ہی کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں اپنی بیگم سے بھی ملواؤں گا۔ پھر مانی خیز لہجے میں کہنے لگا، امریکہ سے گوری لایا ہوں۔ گوری میم کا نام سن کر پتہ نہیں کیوں میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اور میں بڑی حسرت کے ساتھ بولا، اس سے ملنے کا کیا فائدہ یار، بھابھی تو انگریزی بولتی ہوگی، اور تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اپنا ہاتھ شروع سے ہی انگریزی میں تنگ نہیں بلکہ بہت ہی تنگ ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے سب پتہ ہے یار، لیکن تم انگریزی کی فکر نہ کر، تیری بھابھی کو اردو بھی آتی ہے، توبس جلدی سے آنے والا یہ بات کر۔ اور اتنی بات کرتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ عدیل نے تو فون بند کر دیا، لیکن اس کے منہ سے گوری میم کا نام سن کر پتہ نہیں کیوں میرے جسم ایک عجیب سا ہیجان برپا ہو گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے نیلی فلموں والی وہ ساری کی ساری گوریاں گھوم گئیں جن پر میں سچے دل سے عاشق تھا۔ فون بند ہونے کے بعد میں اپنے ایک سنیر لیکن بے تکلف کولیگ کے پاس چلا گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر وہ کولیگ، جو کہ میری حرکات برائے پبجی سے بخوبی واقف تھا، پہلے تو بڑے غور سے میری طرف دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارے چہرے کی لالی اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم اپنے دوست کی بیوی گوری میم کو فلموں والی گوریوں سے ملا رہے ہو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اگر ایسا ہے تو یاد رکھنا تم خطا کھا رہے ہو، کیونکہ ساری گوریاں ایسی نہیں ہوتیں۔ اس کے بعد وہ کولیگ کافی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا، اور شکر ہے کہ اس کی یہ بات میرے موٹے دماغ میں آ گئی، ورنہ میرے نزدیک تو ہر گوری میم چالو تھی جو کہ سوٹے لگا کر پبجی کھیلنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتی تھیں۔ چنانچہ اس کولیگ کی بات کو میں نے اپنے پلے سے باندھ لیا، اور پھر اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اوس کی بیگم کو منہ دکھائی میں کیا گفٹ دے رہے ہو؟ تو میں حیران ہوتے ہوئے بولا، گفٹ؟ کیسا گفٹ؟ تو وہ سمجھاتے ہوئے بولے کہ دیکھو یار، ہمارے ہاں رسم ہے کہ دلہن کو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حسن اتفاق انہوں نے مجھے اس بارے ایک چھوٹا سا لیکچر دیا، اس سینئر کولیگ کا دیا ہوا۔ یہ چھوٹا سا لیکچر بھی میرے موٹے دماغ میں بیٹھ گیا، اور میں نے اس کولیگ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گوری بھابھی کے لیے بازار سے ایک بہت اچھا سا برانڈڈ سوٹ خریدا، اور اسے گفٹ پیک کروا کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لیا، اور پھر عدیل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ ایک جدید طرز کا بنگلہ نما گھر تھا، جس پر ابھی نیا نیا رنگ وروگن ہوا لگتا تھا۔ چنانچہ اس کے گھر کا باہر سے جائزہ لینے کے بعد میں نے گھنٹی بجائی تو اندر سے ایک فربہی مائل ادھیڑ عمر کی عورت نے دروازہ کھولا، اور سر سے پاؤں تک میری طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو اس پر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی عدیل گھر پر ہے۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے اپنے ہونٹوں پر ایک دلفریب سی مسکراہٹ سجائی، اور بڑی خوش اخلاقی سے کہنے لگے، بیٹا آپ یقیناً شاہ ہو۔ تو آگے سے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب وہ بڑی شفقت سے مجھے راستے دیتے ہوئے بولے، اندر آ جاؤ، عدیل تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ مجھے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئیں،
اور وہاں بٹھا کر کہنے لگے، آپ بیٹھو، میں عدیل کو بلاتی ہوں۔ ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد عدیل ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی ایک فلک شگاف نعرہ مارا اور پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا کہ اوے شاہ، تم میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، ابھی تک ویسے کے ویسے ہو۔ مجھ سے ملنے کے بعد اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، تب وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے وہ قدرے اونچی آواز میں بولا، کم ان ڈارلنگ۔ اس کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے سے ایک مناسب قد و قامت والی اور سنہری بالوں والی گوری کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پتہ نہیں کس کی فرمائش پر کالا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا، اور ستم بلائے ستم یہ کہ اس کی قمیض کا گلا بھی کافی کھلا تھا، اور کالے رنگ کی اس قمیض میں سے اس کے دودھیا ساجد ماجد نمایاں تھے۔ دوپٹے کے نام پر اس نے کپڑے کی ایک دھجی کو اپنے سینے کی بجائے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز بہت مست تھا۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم کسی گوری کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں فدا ہونے ہی والا تھا کہ کولیگ کی نصیحت یاد آ گئی اور میں نے فدا ہونے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ تاہم پھر بھی اسے دیکھ کر میرا دل بڑے زور سے دھڑکا اور میں منہ کھولے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا، اور اس سے پہلے کہ میں کولیگ کی نصیحت بھول کر دوبارہ اس پر ہزار جان سے فدا ہو جاتا، میں نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا اور میز پر رکھے گفٹس کو اٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ اس حسن کے مجسمے کے ہولے کرتے ہوئے بولا، ویلکم ٹو پاکستان بھابھی۔ میرے ہاتھ میں گفٹس کو دیکھ کر اوس نے ایک نظر عدیل کی طرف دیکھا، اور پھر گلابن وہاں سیگرین سگنل ملنے کے بعد اس نے گفٹس کو میرے ہاتھ سے لے کر میرا شکریہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جھجک سا گیا، لیکن پھر کچھ توقف کے بعد میں نے بھی اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے کولیگ کی ہدایت کے مطابق بڑی مشکل کے ساتھ اپنے دماغ پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد وہ گفٹ اٹھائے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عدیل نے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ کیسی لگی بھابھی؟ تو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بڑی کیوٹ ہے، اس کی کوئی دوسری بہن نہیں ہے۔ میری بات سن کر عدیل نے ایک زبردست سا قہقہ لگایا اور پھر کہنے لگا، بہن تو نہیں، البتہ اس کی ایک کزن ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں امریکہ جانا پڑے گا۔ اور پھر ہنسنے لگا۔ عدیل کی بات سن کر میں بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گیا اور پھر اس سے بولا، یار یہ تو بتاؤ کہ تم نئے بھابھی کا اسلام می نام کیا رکھا ہے؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہوئے بولا کہ شادی سے قبل اس کا نام ماریا جوزف تھا، چونکہ ہمارے ہاں بھی ماریا نام چلتا ہے، اس لیے امی کے کہنے پر میں نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا۔ ہاں تم اسے ماریا عدیل کہہ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے ہوئے ابھی ہمیں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر وہی خاتون جو کہ عدیل کی والدہ تھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگیں، لنچ تیار ہے بیٹا، آ جاؤ۔ کھانے کی میز پر ایک طرف میں اکیلا، جبکہ میرے سامنے والی کرسیوں پر عدیل اور اس کی بیگم اور ان کے ساتھ عدیل کی والدہ بیٹھی تھیں۔ کھانے کھاتے ہوئے بھی ہم سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ماریا میم مطلب دا مسز عدیل نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن وہ ہماری، خاص کر میری اور عدیل کی گفتگو بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی۔ اسی دوران عدیل کی امی نے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، بیٹا آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو جب میں نے انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بتایا تو میرے محکمے کا نام سن کر وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی اور پھر فوراً ہی اگلا سوال کرتے ہوئے بولیں کہ آپ وہاں کس پوسٹ پر کام کرتے ہو؟ اور جب میں نے انہیں اپنے عہدے کے بارے میں بتایا تو آنٹی کے ساتھ ساتھ عدیل بھی چونک کر بولا، اوے تیری خیر، تیری جاب تو بڑی زبردست ہے یار۔
اس کے بعد وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی پراسرار انداز میں کہنے لگا، تیرا تو سر بھی کڑاہی میں ہوگا دوست۔ اس کی بات